تقریب حلف برداری کے موقع پہ اپنے خطاب میں صدر بائیڈن نے بار بار متحد ہو کر اور اختلافات کے باوجود مل کر امریکہ کو درپیش مشکلات سے نمٹنے کی بات کی، اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے بتایا وائٹ ہاؤس میں 17 صدارتی حکم ناموں پر دستخط کر کے ٹرمپ دور کے کچھ اہم ترین فیصلوں پہ عمل درآمد کو روک دیا، جن میں 6 مسلم اکثریتی ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی بھی شامل ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے اسد اللہ خالد کی جانب جو وائٹ ہاؤس سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسد، صدر بائیڈن نے امیگریشن سے متعلق جو اہم صدارتی حکم نامے جاری کیے ان کی کیا تفصیلات ہیں؟ سارا، صدر بائیڈن کی جانب سے جو امیگریشن آرڈر سائن کیا گیا ہے، جو پالیسی ان کی طرف سے سامنے آئی ہے، اس میں سب سے پہلے تو 6 مسلم ممالک پہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ان پہ بین ہٹایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو میکسیکو کے ساتھ صدر ٹرمپ بارڈر وال بنا رہے تھے اس کو امیڈیٹلی انہوں نے روک دیا، اور اس کے علاوہ جتنی فیملیز ڈاکا کے پروگرام کے تحت جو بارڈر کے اس پار فیملیز تھیں یا اس پار فیملیز تھیں جن کے بچوں کو ان سے الگ کر دیا گیا تھا، وہ سلسلہ رک جائے گا اس ایگزیکٹو آرڈر سے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ایک میجر پلان دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 11 سال کا جو 11 ملین لوگ جو ہیں، تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ جو ہیں جو نان انلیگل امیگرینٹس ہیں یہاں پہ، ان کے لیے شہریت کا یا سٹیزن شپ کا راستہ ہموار ہو جائے گا اس بل کے بعد۔ اس کے لیے ایک پراپر پلان جو ہے ان کے اس امیگریشن پالیسی سے سامنے آئے گا۔ تو پرائمرلی جو ہمارے پاس 6 مسلم ممالک یا 7 اوور آل ممالک تھے، جن میں شمالی کوریا ایک نان مسلم ملک تھا جس کو شامل کیا گیا تھا صدر ٹرمپ کی طرف سے سفری پابندیوں کے سلسلے میں، وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ دیٹس the major thing for our audience in this. رائٹ، اور یہ سفری پابندیاں ایسی تھیں جن سے امریکہ میں رہنے والے اور امریکہ کے باہر رہنے والے بہت سے خاندان تقسیم ہو چکے تھے اور بہت مشکلات کا شکار تھے پچھلے کچھ سالوں سے۔ اچھا اسد، کل 17 صدارتی حکم نامے جاری ہوئے تو اور کن معاملات کو موضوع بنایا؟ سارا، کافی اہم ہے۔ ہم اس سے پہلے اگر پچھلے کوئی 5 سے 7 صدور کو دیکھتے ہیں، صدر کلنٹن سے لے کے یا رادر صدر بش سے لے کے آنورڈز، تو پہلے 2 ہفتے میں ان کی جانب سے 2 یا 3 یا 4 یا زیادہ سے زیادہ صدر اوباما کی طرف سے 9 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے گئے، صدر ٹرمپ کی طرف سے 8 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے گئے، لیکن اس کے اگینسٹ جو ہم صدر بائیڈن کے ایگزیکٹو آرڈرز دیکھتے ہیں تو وہ 17 ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ان کی طرف سے۔ اس میں مینلی اگر دیکھیں تو فوکس ایک تو پینڈیمک کے حوالے سے کرونا وائرس کو کافی حد تک فوکس میں رکھا گیا اس پینڈیمک کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ ماسک آپ کو پتا ہے یہاں پہ ایک کافی کنٹروورسی تھی، کچھ لوگ پہننا چاہتے ہیں کچھ نہیں پہننا چاہتے، اس کو کمپلسری کیا گیا ہے ٹریول میں۔ اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی بزنسز ہیں، فیڈرل امپلائیز کے لیے جتنی دیر بھی لوگ کام کر رہے ہیں اپنے آفیسز میں، مینلی ایک تو پینڈیمک کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ اکانومی کے حوالے سے ہے جو سیکیور کیا گیا تھا کچھ حد تک کانگریس کی جانب سے بل جو پاس کیا گیا تھا کرونا ریلیف کا، جس میں ٹیننٹس جو تھے ان کو نکالا نہیں جا سکتا تھا، کرایہ داروں کو نہیں نکالا جا سکتا تھا ان کے گھروں سے، یا گھر فورکلوجر بینکس کی طرف سے نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو اور سپیس دی گئی ہے 31 مارچ تک۔ اس قصے کو بڑھایا گیا ہے۔ پیرس ٹریٹی میں واپس امریکہ جا رہا ہے جس میں سے صدر ٹرمپ نے 2017 میں امریکہ کو نکالا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو WHO کے پہ کافی صدر ٹرمپ کی جانب سے جو تنقید کی گئی تھی، صدر بائیڈن نے واپس پروسیس شروع کیا ہے WHO امریکہ کو WHO میں واپس لے کے جانے کا اور اس کی فنڈنگ بحال کرنے کا۔ سو میجر اس طرح کی چیزیں۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ ایک بڑا میجر معاہدہ جس میں نیٹو امریکنز کو کانفلکٹ کنسرنز تھے اور کانفلکٹ کا شکار تھا 10 سال سے، وہ اس پہ ایفرٹ کر رہے تھے، اس کو انہوں نے نلیفائی کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے تقریباً ہم نے جو اوور آل دیکھا 17 جو ڈفرنٹ چیزیں سائن ہوئی۔ کل ایک اہم بات یہ رہی کہ کل ہم نے جو پریس سیکرٹری کی طرف سے وائٹ ہاؤس کے کل شام میں جو ایک بریفنگ دیکھی، اس میں سب سے جو زیادہ فوکس تھا وہ آزادی صحافت پہ رہا، اور یہی انہوں نے کہا کہ ہم اکراس دا گلوب جو ہے شاید اسی کا پرچار بھی کریں گے۔ آل رائٹ، اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے وائٹ ہاؤس سے۔ اسد، تھینک یو ویری مچ فار دی ڈیٹیلز۔